friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है हिडन सीक्रेट्स ऑफ इस्माइली रिलीजन, डॉक्टर इसार अहमद. सो गाइज ये एक बयान होने वाला है जो कि हमें थंबनेल से और टाइटल से पता चल रहा है. एंड ये कोई रिलीजन के बारे में ये बोल रहे हैं, हाँ, इस्माइली रिलीजन. रिलीजन. मतलब हमें कोई आइडिया नहीं है कि इस्माइली हाँ. रिलीजन एक्चुअली में क्या है एंड क्या क्या बोला गया है इस रिलीजन के बारे में, हमें कोई आइडिया कुछ नहीं है. इस्लाम से कुछ मतलब लिंक है. ये तो वीडियो देखने से मालूम चलेगा कि इस्माइली रिलीजन क्या है. ये तो मतलब इसका स्टार्ट कब हुआ, मतलब इस कौन फाउंडर है, कौन मतलब इस रिलीजन को फॉलो करता है. तो मतलब इसका ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं. वैसे हमें कोई पता तो है नहीं कि मतलब इस रिलीजन से रिलेटेड कौन कितने लोग हैं. हम फर्स्ट टाइम ही इस रिलीजन को सुन रहे हैं और देखते हैं कौन है फाउंडर, कौन है एंड कौन कौन फॉलो करता है. वीडियो देख के पता चलेगा. सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. हराम को हलाल कर दें, हलाल को हराम कर दें. यही हमारे यहाँ भी एक पोप होते हैं. ये जो हमारे यहाँ इस्माइली है उनका जो इमाम हाजिर है वो मासूम है और वो जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिस चीज को चाहे हराम कर दे. एक पिक्चर कभी किसी जमाने में देखी थी, हेलेन ऑफ ट्रॉय. वो ट्रॉय का घोड़ा तो बहुत से लोगों ने सुना होगा. कहानी ऐसी है कि उनके तो स्पार्टा और ट्रॉय के आपस में जंग थी. उसमें वो घोड़ा एक बनाकर उसके अंदर छुपा कर फौजियों को वो शहर के अंदर ले गए थे. उस जंग में एक मौके पर जो इनका सबसे बड़ा यूनानियों का जो सबसे बड़ा सरदार था, वो जो उनका सबसे बहादुर समाज होता था, वो कत्ल हो गया. तो एक यूनानी जो है दूसरा सरदार खड़ा होकर कहता है, सो दिस इज द एंड ऑफ ग्रीक ब्रेवरी बट नॉट ऑफ ग्रीक ट्रेचरी. ये यूनानियों की बहादुरी का तो खात्मा हो गया इस शख्स की मौत के साथ. यूनानियों की अय्यारी तो खत्म नहीं हुई ना. तब उसने फिर ये पहले तो पसपाई करवा ली, सब के सब चले गए. अब ये ट्रॉय वाले देख रहे जा रही हैं फौजें चली गई, जहाज़ों में बैठ के भी रवाना हो गए. फिर कुछ अर्से के बाद वापस आए, खुफिया तौर पर घोड़ा बनाकर लाए बहुत बड़ा. उसके पेट में अपने फौजी भरे. अब वो जो है लोगों ने देखा बाद में ट्रॉय का घोड़ा है, उसको वो लोग अंदर ले गए. वो खुशियां मना रहे हैं फतेह की. रात को जब वो शराब के नशे में धुत हो चुके हुए थे, वो उसमें से निकले, पेट में से उन्होंने कत्ल किया है. तो ट्रेचरी है. तो यहूदियों की ब्रेवरी तो खत्म हो गई जबकि खैबर फतह हो गया और वहाँ के बड़े बड़े किले हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते मुबारक से और उनका बहुत बड़ा मरहब, बहुत बड़ा सरदार, बहुत बड़ा ताकतवर, वो कत्ल हुआ हजरत अली के हाथ रज़ी अल्लाह तआला. बट नॉट द ज्यूइश ट्रेचरी. वो ट्रेचरी अब शुरू होती है हजरत उस्मान के जमाने में. अब्दुल्ला इब्न सबा एक यहूदी है यमन का. वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर इस्लाम में आ गया मदीने में. यहाँ उसने उस माशरे का खूब तज्जिया किया. यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी फोर्सेस एट प्ले हैं, मैं किस दुख्ती रग को छेड़ सकता हूँ. मैंने महसूस किया कि बनु हाशिम और बनु उमैया की बड़ी पुरानी जो है चपकलिश और मुसाबकत, एक तरह का मुकाबला कुरैश के इन दो बड़े घरानों के अंदर, ये उनकी हड्डियों के अंदर है. इसको उठाया. अब अजीब बात असल में ये है कि खलीफा अव्वल न बनु उमैया में से थे न बनु हाशिम में से. बनु हाशिम और बनु उमैया का मामला था. कुरैश तो सब है. तो कुरैश जो है एक बड़ा कबीला था, उसमें घराने ये थे, बनु उमैया, बनु हाशिम. हजरत अबू बकर ना बनु हाशिम में से थे ना बनु उमैया में से थे, बनु तीम में से थे, छोटा सा कबीला था. हजरत उमर भी ना बनु हाशिम में से थे ना बनु उमैया में से थे, बनु अदी में से थे. अब ये हजरत उस्मान थे कि जो बनु उमैया में से थे. यहां से उसने उठाई बात और ऐसी ऐसी बातें शुरू की जो अवाम जो हैं, जो पूरा रसूख फिल इल्म हासिल नहीं होता, वो उसके अंदर बह जाते हैं. देखो ये कैसे हो सकता है कि हमारे नबी जो हैं वो तो ज़मीन में दफन है और ईसा जो है आसमान पर बैठे हैं, और ईसा तो दोबारा आएंगे और हमारे नबी नहीं आएंगे, आएंगे वो भी आएंगे. और हर नबी का एक वसी होता है,
محمد کا وسیع علی ہے، اسے ہونا چاہیے خلیفہ، وہ بنو ہاشم میں سے۔ باقی جو بھی خلیفہ بنا ہے غاصب ہے، ابو بکر غاصب، عمر غاصب، اور اب جو ہے سب سے بڑا غاصب نہیں غصاب کہہ لیں اس کو، وہ تو بنو امیہ میں سے عثمان۔ ہاؤ کم، کیسے خلافت اس کی؟ اور اس نے کہ حضرت علی تو خدا ہیں، اوتار ہیں خدا کا۔ یہ ساری چیز آج بھی یا علی مدد کا نعرہ جو لگ رہا ہے، یہ وہی صبائیت کے اثرات ہیں۔ یہ ساری باتیں اس نے پھیلائی اور فتنہ برپا کر، اور اس کی ایک خاص ٹیکنیک اس نے ایجاد کی۔ سب سے پہلے اس نے جا کر کوفے میں اپنا میدان جمایا۔ حضرت عثمان کے بارے میں تو اپنا بہت ہی، وہ تو اپنے رشتہ داروں کو پالتا ہے، ان کو عہدے سارے اپنے رشتہ داروں کو دے دیے ہیں، اور انہیں دولت انہیں دیتا ہے، یہ کرتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہاں پہ ذرا کسی نے جو وہاں کے گورنر تھے ذرا بات پرس کی، تو وہاں اپنے ہم خیال چھوڑ کر شام چلا گیا، وہاں جا کے وہی بات، وہاں ایک گروپ بنا لیا، پھر مصر چلا گیا، وہاں جا کر وہی بات۔ اب ظاہر بات ہے اس زمانے میں نہ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن، نہ کوئی ٹیلی فون، نہ کوئی تار، کوئی اطلاعات کا وہاں پہنچنا وغیرہ۔ اس میں یہ ہے کہ وہ فتنہ تو جنگل کی آگ کی طرح بڑھ گیا، اس کا معالجہ کرنے والا جو ہے، اس میں حضرت معاویہ نے کہا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہمیں اجازت دیں ہم آ کر کچل دیں ان کو۔ گورنر تھے شام کے، انہوں نے کہا میں فوجیں لے کر آتا ہوں ان کو کچل دیتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے نہیں، جب تک یہ کوئی ایسا جرم کر نہ دیں کہ جس پر وہ گویا کہ زد میں آ جائیں، قانون کی زد میں۔ اگر یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں قتل کر دیں، پھر اس سے قصاص لے لینا، لیکن جب تک یہ قتل کرتے نہیں تو میں کس جرم میں انہیں ماروں؟ عمرو بن العاص کی طرف سے آتا رہا، لیکن نہیں۔ بہرحال یہ فتنہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا اتنا بڑھا، مدینے میں حضرت علی کہتے رہے آپ ہمیں اجازت دیں، ہم ان کو ختم کریں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، میری کتاب جو ہے شہید مظلوم کا مطالعہ کیجیے، آپ اس کی تفصیل میں جانے کا یہ موقع نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی عظیمت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی کمزوری دکھائی حضرت عثمان، میں کہتا ہوں اس سے بڑی عظیمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا میں کسی کلمہ گو کی جان لینے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ اس کے اوپر کوئی جرم ثابت نہ ہو جائے۔ کلمہ گو ہے حضرت عثمان، 1000 مربع میل کا رقبہ ہے جس کے اوپر کہ ان کی حکومت چل رہی ہے، اور فوجیں ہیں مصر سے اور دمشق سے بار بار اجازت مانگ رہی ہیں۔ یہاں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی اجازت مانگ رہے ہیں، نہیں، جب تک یہ کوئی جرم کر نہ لیں اس وقت تک نہیں۔ جب یہ جرم کر لیں گے پھر تم لے لینا، اس سے قصاص سزا دے دینا۔ چنانچہ آخری وقت تک بھی یہ ہوا ہے کہ حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑے پہرا دے رہے تھے، عبداللہ ابن زبیر پہرا دے رہے تھے، لیکن وہ جو بلوائی تھے وہ پچھلے پچھواڑے سے کہیں دیوار پھلانگ کے گئے، انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے اصل میں یہودیت کا بیک لیش، یہودیت کا انتقام، اور جو سازشی ذہن اللہ نے ان کو دے رکھا ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ ذہین انتہائی تباہ قوم، لیکن ان کا جسے ہم کہتے ہیں ایول جینیس، تو اس کی ان کی ذہانت کا جو ہے میدان سازش، اور اس میں اتنے ماہر ہیں کہ وہ زخم لگایا ہے اسلام کو، جسد ملی کو، ابھی تک اس سے خون نکل رہا۔ یہ سنیت اور شیعت کی تقسیم کہاں سے شروع ہوئی؟ وہی صبائیت، وہی سے تو آیا دعا۔ حالانکہ جب حضرت علی کی بیعت ہو گئی ہے تو حضرت علی نے پھر عبداللہ ابن سواد سے کہا توبہ کرو، تم کہتے ہو کہ میں خدا ہوں، توبہ کرو ورنہ میں تمہیں زندہ جلا دوں گا۔ نہیں، تم ہماری جتنی چاہے آگ مالو، ہم کہتے تم اللہ ہو۔ اسے 40 آدمیوں سمیت حضرت علی نے زندہ جلوایا، اور یہ بات اہل تشیع کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے آج کل اگر کوئی بات کی جاتی ہے
عبداللہ ابن سبا کے خلاف تو وہ سمجھتے کہ یہ شیعت کے خلاف بات ہو رہی ہے. حضرت علی نے تو خود ان کی اپنی کتابوں کے مطابق عبداللہ ابن سبا اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ جلایا. تو خدا ہے تو ہمیں آزما رہا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بس اسی طرح ہماری آزمائش کر رہا ہے. بہرحال یہ ہے پس منظر حضرت عثمان کی شہادت کا رضی اللہ عنہ. تاریخ کو بدل دیں، حرام کو حلال کر دیں، حلال کو حرام کر دیں. یہی ہمارے ہاں بھی ایک پوپ ہوتے ہیں. یہ جو ہمارے اسماعیلی ہیں ان کا جو امام حاضر ہے وہ معصوم ہے اور وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے. انہوں نے بھی شریعت ساقط کی ہوئی ہے، اسماعیلیوں پر شریعت نہیں ہے. ایک یہ گجرات کے علاقے میں آ کر جب تو انہوں نے وہی کیا جو سینٹ پال نے کیا تھا، شریعت ساقط کر دی. اور جو ہندوؤں کا عقیدہ تھا اس کے اندر 9 اوتار تھے، 9 اوتار آ چکے ہیں دنیا میں اللہ کے. ان کا کہ حضرت علی 10ویں اوتار ہیں، 10م اوتار. وہ 10م اوتار ان کے عقیدے میں شامل ہو گیا. اور جو ان کا امام حاضر ہے اسے پورا اختیار حاصل ہے، شریعت کی جس چیز کو چاہے منسوخ کر دے، جو چیز چاہے حرام قرار دے دے، جو چیز چاہے حلال قرار دے دے. یہ ہے دین. تو اتخذوا احبارهم ورهبانهم، یہ تو گویا کہ خدا ہی بنا لیا، یہ اختیار تو خدا ہی ہے. اربابا من دون اللہ، انہوں نے اللہ کے سوا ان کو بھی رب بنا لیا ہے. والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو تو پوچھتے ہیں. وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ پوجے صرف ایک الہ کو. لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا. سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے کہ جو شرک یہ کر رہے ہیں. یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہیں آغا خان تھے، آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہیں، اب کریم آغا خان، یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہیں، ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں. سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی. سو گائز ہم نے پوری ویڈیو دیکھ لی ہے. یہ ایک بیان تھا جس میں ایک واقعہ کا ذکر ہو رہا تھا. جب یہ وہ واقعہ تھا جب کیا کہتے ہیں پروفٹ محمد کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو اس میں یہ کہا گیا کہ مطلب وہ ڈویژن ہو گیا تھا کہ خلیفہ کون بن گیا، وہ آپس میں بنٹ گئے تھے. جیسے کہ کئی لوگ چاہتے تھے کہ ابو بکر بنے، کوئی چاہتے تھے حضرت علی بنے. تو مطلب پھر وہ شیعہ اور سنی میں ڈیوائڈ ہو گیا. تو مطلب وہ اس ٹائم کا یہ بات مطلب جو اسٹوری، بٹ یہ یہودی کی کہانی سنا رہے تھے کہ مطلب کیسے یہودی نے بیک کلیش کیا تھا، مطلب کیسے دھوکہ دیا تھا کائنڈ آف، وہ یہی بتا رہے تھے. اور گائز سچ بتائے تو آڈیو زیادہ کلیئر نہیں تھی تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ نہیں آ پایا کہ وہ کیا بولنا چاہ رہے، کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹربنس تھی آڈیو میں، تو ہمیں پراپر سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں. کافی زیادہ مطلب عربک تھا تو اس وجہ سے بھی ہمیں زیادہ سمجھ نہیں آ پایا. بٹ جتنا ہمیں سمجھ آیا کہ مطلب وہ یہودی نے کیسے دھوکہ دیا وہ تب کی بات بتا رہے تھے. اینڈ پھر کیسے مطلب جو ہے مسلم اینڈ یہودی میں مطلب زیادہ مطلب کیوں ٹکرار رہتی ہے وہ اس ٹائم کا واقعہ بتا رہے تھے. یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ تو جیسے وہ بتائے تھے کہ جو ایک یہودی تھے جو بھیس بدل کے شاید آ گئے تھے، کچھ تو ایسا ہوا تھا. تو وہ پھر مطلب نا وہ افواہیں پھیلانے لگ گئے تھے کہ مطلب ایسا ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ہاں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نبیوں کی قبر ہے اینڈ ایک نبی آسمان میں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. مطلب وہ ایسی باتیں کرنے لگ گئے تھے تاکہ پھر ان کے بیچ میں ٹکرار، مسلمس میں ٹکرار پیدا ہو. اینڈ پھر پتہ مطلب ایسے کر کے وہ اور بھی پوری مطلب افواہیں پھیلانے لگ گئے تھے. تو مطلب یہ بیک لائف سب سے جو وہ بول رہے تھے سب سے پہلا بیک لائش جو دھوکہ دیا تھا وہ ایسے ہی دیا تھا. اینڈ پھر انہوں نے بہت سارے عربک ورڈ بھی یوز کیے جو ہمیں سمجھ نہیں آیا obviously. اینڈ آڈیو بھی زیادہ کلیئر نہیں تھی تو ہمیں زیادہ اچھے سے سمجھ نہیں آ پایا. اور آئی تھنک انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حضرت کن کا انہوں نے آئی تھنک وہ شہید بھی ہو گئے تھے، حضرت عثمان ہے نا، حضرت عثمان کا انہوں نے بتایا کیسے ان کو دھوکہ دیا، دھوکے سے مارا تھا. ہاں دھوکے سے ان کو مارا ہے. تو مطلب یہی ایک ان کا وہ ریونج تھا یہودیوں کا، مطلب وہ کائنڈ آف ایسے کر کے. تو وہ یہی بولنا چاہ رہے تھے کہ مطلب کہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی تھی اس ٹکرار کی. اینڈ جیسے انہوں نے اشتکار کے بارے میں یونان کے بارے میں بتایا نا، یونان جو یونان یہودی مطلب پھر کیسے کیسے یہ لوگ آپس میں ڈیوائڈ ہوتے چلے گئے تو وہ چیز بتائی. اینڈ پھر لاسٹ میں انہوں نے جو اسماعیل ریلیجن کے بارے میں بتایا. تو اسماعیل ریلیجن جو ہے فرسٹ ٹائم ہم یہ سن رہے ہیں. اینڈ یہ مطلب بول رہے تھے کہ
शायद कुछ भी ऐड कर देते हैं, मतलब ऐसे कुछ करके हराम को हलाल, हलाल को हराम कर कर देते सकते हैं। हाँ, मतलब प्रॉपर जैसे अभी भी हम देखते हैं इस्लाम में जो चीज हराम है वो हराम ही है, बट वो लोग ऐसे मतलब कर देते हैं। अब हमें प्रॉपर नहीं पता क्या है क्या नहीं है, ये तो हमें नहीं पता क्योंकि ऑडियो ही क्लियर नहीं हो पा रही थी वो क्या बोल रहे हैं। तो अगर इससे इस्माइली रिलीजन से रिलेटेड और भी वीडियो होगी तो आप हमें सजेस्ट करना, हम रिएक्ट जरूर करेंगे। एंड डॉक्टर इसरार अहमद, इनका हमने और भी वीडियोस देखे हुए हैं, काफी अच्छे अच्छे ये बयान देते हैं, हमने रिएक्ट भी किया हुआ है उनके बयान पे, तो बहुत अच्छा लगता है कि और भी कोई ऐसी बयान हो तो हम जरूर रिएक्ट करेंगे जो ज्यादा नॉलेजेबल हो। तो आप भी सजेस्ट कीजिएगा, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। कोई कोई आप कमेंट करके बताना हम नेक्स्ट किस बयान पे रिएक्ट करें, एंड अगर इस्माइली रिलीजन से ही रिलेटेड पे करना है तो हम उस पे भी कर लेंगे क्योंकि हमें क्लियर नहीं हो पाया है। तो गाइज आप लोग बताना कैसी लगी वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।